بات ہوں گی میوزک کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی، اور دوسری بات ہے یہ میوزک ہے بھی نہیں تھا۔ میں نے جب علماء دین کے پیچھے جو ان کی ویڈیوز کے پیچھے میوزک چلتے ہیں اور جس کو میں نے کہا تھا رو رو آوازیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ماؤتھ ساؤنڈز نہیں ہوتی ہیں، کئی جگہ واقعی میوزک چل رہا ہے، اس کی میں نے مذمت کی تھی۔ رہا جو ہمارے عربک نشید ریکارڈ ہوئے ہیں، مختلف نظمیں ہیں، نعتیں ہیں جن میں منہ کی آوازیں ہیں، تو اس کی تو مخالفت نہیں ہے، وہ تو ہم ویسے بھی جب نعت بھی گنگنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نعت کو الفاظ کے ساتھ گنگنائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ جنید جمشید صاحب نے وہ نعت پڑھی ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، تو یہ انہوں نے الفاظ میں پڑھی، اگر اسی کو کوئی گنگنانے میں پڑھے اس پہ کیا شریف فتویٰ لگے گا؟ کوئی شریف، ایڈے گاڑے مولوی نہ بنو، ٹھیک ہے؟ ہم نے میوزک کی ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا ہے، ماؤتھ ساؤنڈز کو کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا۔ اور دوسری چیز میں نے یہ کہی تھی کہ ہمارے ہاں لوگ جھوٹی کہانیاں بھی میوزک کی بنیاد پہ چلا لیتے ہیں کہ وہ اتنا پرسوز میوزک چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جو آگے کہانی مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں یار واقعی صحیح بیان کر رہا ہے، اور لوگوں کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اگر کوئی قرآن و سنت بیان کر رہا ہے اور اس کے پیچھے ماؤتھ کی کوئی ساؤنڈ چلا دیتا ہے ٹریجک ویڈیو کے اوپر، ظاہر ہے درود شریف کے فضائل جب بیان ہو رہے ہوں گے اس کے پیچھے تو کوئی ٹریجک میوزک نہیں چل رہا ہوگا نا، فکر آخرت کے اوپر جب بات ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ وہ واقعی کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہو، جب کہانیاں لکھی ہوئی ہوں اور وہ کیا کہانیاں بیان ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے میوزک چل رہا ہو اور لوگ زاروں قطار رو رہے ہوں، تو ہم اس کہانیوں کی نفی کر رہے تھے، نہ کہ اس کی اسپیسیفکلی اسی ایک چیز کی، ماؤتھ ساؤنڈز کی، وہ ہم نے نہیں کی۔ دوسرا، میری الحمدللہ اس وقت ہزاروں ویڈیوز ہیں، ان میں ایک یا دو یا ہارڈلی 3 ویڈیو ہوں گی جس کے پیچھے ایک تو ہمارا جو پرومو لگا ہوا ہے کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے کافر ہیں، وہ ایک ٹریجک گفتگو تھی فرقہ واریت کے اوپر، تو اس کے اوپر ماؤتھ ساؤنڈ لگائی تھی ہم نے۔ یا ابھی حالیہ دنوں لائف چینجنگ ویڈیو کلپ آف انجینئر محمد علی مرزا، تو سر آپ دیکھ لیں پھر اس کو چلا کے، آپ اس کو بغیر اس کے بھی سن کے دیکھ لیں اور اس کے ساتھ بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ یہ چونکہ اب لیٹسٹ دنیا میں دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، لوگ اس چیز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ ساؤنڈز بھی آپ دیکھیں بالکل آخری درجے کی ہے۔ عام اگر آپ سپیکر میں لگائیں تو وہ ساؤنڈ آتی ہی نہیں ہے جب تک آپ نے ہیڈ فون نہ لگایا ہو۔ میں نے فرانس سے وہ چھوٹا کلپ پہلے بنوا کے میں نے چیک کیا، پھر میں نے اس کو کہا نہیں دوبارہ بناؤ، یہ آواز بہت اونچی ہے، پھر میں نے ہیڈ فون لگا کے سنا، جب بالکل آخری درجے کی آواز آ رہی تھی میں نے کہا بس اتنی رکھنی ہے تاکہ جو کنسنٹریشن کے ساتھ ہیڈ فون لگا کے سنے تو اس کو وہ ساؤنڈ آئے، ادروائز کو اونچا سن رہا ہے۔ اور جس کو وہ بھی چیڑ ہے تو سر اس کے نیچے ہماری ہر ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ویڈیو کلپ کس ویڈیو میں سے کاٹا گیا ہے، تو وہ جا کے ڈائریکٹ آپ وہ سن لیں، اگر آپ کو بہت زیادہ تقوی کا حیض ہے تو ضرور کریں۔ تو یہ ٹریجک ویڈیو تھی، ادروائز ہماری ان ویڈیوز کے اوپر ایسا نہیں ہوتا۔ چند ایک ویڈیوز کے اوپر ہے تو وہ ایسی تھیں جن کے اوپر یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک ذریعہ اڈاپٹ کیا گیا، تو میں نے ہمیشہ میوزک کی مخالفت کی ہے، ماؤتھ ساؤنڈز کی کبھی بھی مخالفت نہیں کی ہے۔ اور اگر آپ غور سے سنیں گے وہ ایک عربک نشید تھا جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی تھی، عربی بڑی پیاری وہ شاعری ہے، اس کے پیچھے وہ بندہ گنگنا کے وہ ساؤنڈ نکالتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پوری نظم کا تھیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے، ہماری پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ وہ عربک اشعار ہیں۔ اور وہ اس نے جس طریقے سے وہ نشید تو سر ملینز آف پیپل نے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اخی کے نام سے آپ لکھیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ کھل جائے گا، وہ آپ ڈائریکٹ وہ بھی سن کے دیکھ لیں، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی اویلیبل ہے۔ تو میں نے علماء کی کہانیوں کی مخالفت کی تھی کہ کہانیوں کو بیچنے کے لیے، یعنی آپ نے اپنا جعلی جو ہے وہ شہد بیچنے کے لیے اس کا کوئی اسلامی نام رکھ کے نہ بیچیں، ٹھیک ہے؟ اصلی ہے اور اس کا نام اسلامی ہے تو ٹھیک ہے، ہم مخالفت نہیں کریں گے۔ میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ وہ رو والا میوزک لگا کے کہانیاں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، میرا دماغ خراب ہے کہ میں اس میں یہ بولوں کہ رو والا میوزک لگا کے تو قرآن و حدیث میں سے صحیح باتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ مجلس 41 میں تھا نا، شعیب بھائی کے ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی، اس میں نے اس کی مخالفت کی تھی، وہ سر کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے،
ٹھیک ہے. علماء کی کہانیاں تو میں نے بتایا کہ کیسی کیسی کہانیاں وہ بیان کر کے چلے جاتے ہیں. وہ ادھر ایک مولانا ہے, آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ عشق رسول کا وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور وہ پیچھے میوزک بھی چل رہا ہے اور وہ سارا جھوٹا واقعہ. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی جب سیدنا ابوبکر کی وفات کا وقت قریب آیا, ٹھیک ہے نا جی, تو انہوں نے مولا علی کو بلا کے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جا کے روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا, اندر سے اگر آواز آ گئی تو دفنا دینا, اور اگر آواز نہ آئی تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا. وہ کہتے ہیں کہ جی جناب جا کے جب روضہ شریف کے سامنے سیدنا ابوبکر کی میت کو رکھا گیا تو اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو, اور خود کنڈی کھلی, تالا کھلا, پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے. تالا پتہ نہیں ایسی نہیں سی, کنڈی ہی ہوندی سی خالی, حجرہ عائشہ میں تالا تو نہیں لگا ہوا تھا, سیدہ عائشہ اندر رہتی تھی. اور وہ کہتے ہیں پھر اندر سے یہ آواز آئی اور لوگوں نے دفنا دیا. اب یہ جو ایک عام آدمی سنتا ہے وہ بڑا زار و کتار ہوتا ہے. تو میں نے اس کی تھوڑی سی انجینئرنگ کی تھی کہ یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے, یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. اس کے الٹ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا عمر کو جب زخم لگا اور ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3700, اس کے علاوہ بھی اس کے کئی ایک طرق ہیں صحیح بخاری میں, تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ اماں عائشہ سے میرے دفن ہونے کی اجازت مانگ لینا روضہ شریف کے ساتھ, چونکہ وہ ان کا حجرہ تھا. اور یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین دفن ہونا چاہتے ہیں, کہنا عمر بن خطاب, آئی ایم نو مور امیر المؤمنین. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو حاکم وقت کا اولو الامر منکم نہ سمجھ لیں. اور وہ گئے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں نے تو جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی, آج میں اپنی جان پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں. عبداللہ بن عمر آئے واپس, بخاری کے الفاظ ہیں, جب آ کے بتایا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس سے بڑھ کے کوئی چیز محبوب نہیں تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوتا. اب جب میں مر جاؤں تو ایک دفعہ پھر سیدہ عائشہ کے پاس جانا, میرے مرنے کے بعد پھر تو میرا روح ویسے ہی ختم ہو چکا ہوگا, دوبارہ ایک دفعہ اجازت لے لینا, اور اگر انہیں اجازت دے دی تو ساتھ دفن کر دینا, ادروائز مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. تو میں نے کہا کہ حضرت عمر کے لیے تو پریسیڈنٹ سیٹ تھا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ مجھ سے پہلے یہ ایک واقعہ ہو چکا تھا, تو سیدنا عمر کے لیے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ابو بکر کے لیے بھی بات آئی تھی, میرے لیے بھی آ جائے گی, دونوں پکے یار تھے نا, یہ تو نہیں ایک کے ساتھ کچی یاری تھی ایک کے ساتھ پکی. یہ بات تھی اصلی, یہ تھی بخاری کے اندر, وہ تھی کہانی, وہ بزرگوں نے لکھی ہوئی تھی. اب اس کے پیچھے چاہے آپ رو لگائیں, چاہے رانا لگائیں, چاہے ٹو لگائیں, یہ آپ کی کہانی چلنی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب تو لوگ میں دیکھتا ہوں اس طرح کی ویڈیوز کے نیچے خود لکھ دیتے ہیں کہانی. سر یہ لفظ جو ہے نا اتنا چل گیا نا, کہانی ہے. اور جیسے پرانے زمانے میں, یہاں تو بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے بھی اپنے بچپن میں اسکول لائف میں چیز دیکھی ہے کہ وہ ماں باپ جس طرح آج کل ٹیب اور موبائلوں سے منع کرتے ہیں نا آپ کو, تو کہانیاں پڑھنے سے منع کیا کرتے تھے کہ اسکول کی کتابیں نہیں پڑھیں گے. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ کتابوں کے اندر کہانیاں رکھ کے لے جاتے تھے, ٹھیک ہے, تاکہ اسکول میں جب فارغ ٹائم ملے تو مس پکڑ بھی نہ سکے. تو یہ ہمارے علماء بھی کرتے ہیں, کھولی تو بخاری شریف ہوتی ہے, اندر وہ کہانی والی کتاب ہوتی ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بخاری مسلم سے مولانا شریف کو باہر نکالیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا بخاری شریف ہے, مسلم شریف. میں آپ کو ایک سچا لطیفہ, ایک مدنی بات بتاتا ہوں. ہمارے کلپ بھی آ رہے ہیں نا آج کل, مزاح والے بھی, تو انشاءاللہ یہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا. یہ 2009 کی بات ہے. ان دنوں ہمارا یہ فتنہ عالمی نہیں تھا, عربی والا آزمائش. تو میں اپنے بیٹھک میں 8-10 لوگوں کو دعوت تبلیغ کا کام کرتا تھا. ایک دن ان دنوں مناظروں کا بھی بڑا شوق ہوتا تھا, یہ تم نے بعد میں لرن کیا کہ مناظرے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ایک ہمارے بھائی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت سے ریلیٹڈ تھے, تو ان کو ہمارے درس میں بیٹھنے والے ایک بھائی پکڑ کے لے آئے. تو وہ آ کے ڈسکشن شروع ہوئی. میں نے کہا جی معذرت کے ساتھ میں طاہر القادری صاحب کو اپنا استاد مانتا ہوں, لیکن بعض اوقات وہ بخاری شریف کھول کے کہانی پڑھ دیتے ہیں. تو وہ غصہ کھا گیا. میں نے کہا غصہ نہیں کھانا, میں ابھی تمہارے سامنے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو لگاتا ہوں اور بخاری شریف سے میں بریلویوں کا ترجمہ تمہیں پڑھ کے خود پڑھ لینا کہ اس حدیث میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں یا وہ خود سے پڑھ کے بتا رہے ہیں.
کہتے ہیں جی لگائیں. تو میں نے ان کی وہ ویڈیو لگائی کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا یہ حدیث اتنی بیان کرتے ہیں, آگے وہ کیوں جائیں گے, ان کی کوالٹیز کیا تھیں, وہ بیان نہیں کرتے, کیونکہ وہ جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے اندر وہ کوالٹیز پائی نہیں جاتی ہیں, وہ تو وابیوں والی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ 70,000 کون سے لوگ ہوں گے جو کبھی بھی اپنے کسی معاملے کے لیے مستقبل کا فال نہیں نکلوائیں گے. جو پیروں فقیروں کے پاس ہی پھرتے ہیں اور نجومیوں کو ہاتھ دلاتے پھرتے ہیں وہ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے. جو اپنے زخم کے لیے داغ نہیں لگوائیں گے, ایک طریقہ علاج تھا زخم خون روکنے کے لیے نا, کو گرم کر کے نا لوہے کی چیز لگائی جاتی تھی تاکہ وہ خون رک جائے. اگرچہ یہ حلال ہے لیکن اس کو اوائڈ کرنا پسندیدہ ہے کیونکہ وہ آگ کے ساتھ ہے نا جسم کو, تو اب بھی لوگ لگواتے ہیں, لیکن نبی اسلام سے حرام نہیں فرمایا, اس پہ میرا کلپ آ چکا ہے, لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور تیسرا وہ جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے. ٹھیک ہے نا, کسی سے جا کے یہ جھاڑ پھونک کروانا, جھاڑ پھونک اگر کتاب و سنت کی دلیل کے اوپر ہو وہ تو بالکل جائز ہے, لیکن وہ والا جھاڑ پھونک بھی کسی سے جا کے نہیں کروائیں گے, خود آپ کر سکتے ہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ 3 کوالٹیز ان کی بیان نہیں کی ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے جو انہوں نے اس کہانی میں رنگ بھرنا ہے اس میں تو یہ لوگ فٹ ہی نہیں بیٹھتے. انہوں نے کہا 70,000 لوگ جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 1000 کو لے کے جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو پھر یہ تو تھی حدیث کے الفاظ. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے آگے آگے پیر ہوں گے, پیچھے پیچھے مرید ہوں گے. نا کہانی ایسی کہانی, پیچھے بخاری شریف تھی, آگے مولانا شریف تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بخاری شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں تو آپ کو چلے گا بخاری شریف کے. تو میں نے کہا یہ آپ نے سن لیا کلپ, ویڈیو دکھائی ان کو اپنے لیپ ٹاپ پہ. میں نے کہا اب یہ بخاری ہے اور مسلم ہے, اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نکالو یہ حدیث کہاں لکھی ہے. مولوی تو عموماً یہی کرتے ہیں نا, عربی رکھ دیتے ہیں سامنے, کتنے لکھی ہے. ہم ہمیشہ سلوشن اینڈ پہ ہوتے ہیں, پرابلم اینڈ پہ نہیں ہوتے. میں نے خود وہ چیپٹر کھولا, میں نے کہا یہ دیکھیں پڑھے, یہ لکھی ہوئی ہے, تو اس میں یہ الفاظ کہاں ہیں. مسلم میں بھی سارے طرق کھول کے بتائے. تو وہ خیر قائل تو نہ ہوئے لیکن خاموشی بھی اختیار کر لی. ہماری ویڈیوز کی برکت سے اب لوگ اتنے ایجوکیٹ ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے کہ جب کسی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں نا تو بڑے بڑے دنتھر قسم کے جو بنے ہوئے تھے نا پنیر, وہ بات مانے نہ مانے سکوت اختیار کر لیتے ہیں. تو سر یہ سکوت بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. کم از کم آدھا مقدمہ تو ایکسیپٹ ہو گیا نا. تو یہ جو رونوں کی مخالفت میں نے کہانیوں کی وجہ سے کی تھی. سر آپ قرآن و حدیثیں بیان کریں رونوں کر کے, ہم جناب رونوں کر کے سنیں گے, آپ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے, اور پھر آپ انجینئرنگ بھی ساتھ کریں. ہماری ویڈیوز میں اور باقی ویڈیوز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ بات کر کے چھوڑ دیتے ہیں. میں ہر چیز سے رزلٹ نکالتا ہوں کہ دیکھو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا, بڑی مشہور ایک قوالی ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا. اور سر وہ قوالی بڑی ہٹ ہوئی ہے. حضرت بلال کے ساتھ ہماری ویسی عقیدت ہے, نبی الاسلام کے وہ مؤذن بھی تھے اور عاشق رسول بھی تھے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کیا. ایک عرب کا قریشی سردار جن کے مزاج میں نہیں ہوتا تھا کسی حبشی کو کوئی وقت دینا, اسلام نے ان کو اتنا ایجوکیٹ کیا کہ وہ ایک حبشی کو کہہ رہے ہیں سیدنا بلال. یہ حضرت عمر کے مزاج میں کہیں بیٹھتی نہیں تھی بات. اسلام نے کیسا فتح کیا ان لوگوں کو, بنو عدی کے سردار تھے وہ. تو اب سیدنا بلال کے بارے میں آپ دیکھیں مشہور کر دیا کہ جی وہ اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا. اس وقت تک سورج نکلے گا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے. وہ جناب میں بھی بچپن میں ایک والی سنا کرتا تھا, آپ لوگوں سے اکثر سنی ہوگی, لیکن آج تک ہم نے کبھی اس کی انجینئرنگ کی کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے, یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں. میں نے اس کی انجینئرنگ کی صحیح مسلم سے, کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو رات کا آخری پہر ہو گیا. صحیح مسلم میں بھی ہے, الموطا امام مالک میں ہے, مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گا اذان والے چیپٹر میں. نبی علیہ السلام نے اصحاب سے مشورہ کیا, آپ کی اجازت مطلب آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ مشورہ کیا کرتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑی سی آنکھ لگا لیتے ہیں, فجر کے وقت اٹھ جائیں گے. آپ کی خواہش یہ تھی کہ نماز پڑھ کے ہی سوئیں آپ,
کہیں ایسا نہ ہو آنکھ نہ. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں حضرت بلال کی. آگے میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو ویسے ہی سورج نہیں نکلنا, تو قضا ہونے کا تو خطرہ ہی کوئی نہیں. یہ انورٹڈ کامہ میں ہے. سیدنا بلال کو ایک اونٹ پہ بٹھایا گیا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اور جو مشرق کی طرف پو پھوٹتی ہے, آپ کو پتہ ہے صبح صادق کی بھی ایک پو پھوٹتی ہے جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ختم سحری کی اور رات کے ختم ہونے کی اور طلوع فجر کی, اور جب سورج باہر نکلتا ہے وہ تو طلوع آفتاب ہوتا ہے. وہ پھوٹنے کی طرف وہ کھڑے ہو گئے کہ مطلب وہ اونٹ پہ بٹھا کے کہ بھئی جیسے ہی وہ پو پھوٹے گی میں سب کو جگاؤں گا. اللہ کرنا کیا ہوا کہ ان کو بھی نیند آ گئی. پھر اس دن سورج ہی نہیں نکلا, لیکن وہ کہانی میں نہیں نکلا تھا, رو میں مسلم شریف میں نکل آیا اور المتفق مالک میں بھی نکل آیا. وہ اتنا نکلا کہ صحابہ کے الفاظ ہے کہ سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا, چاشت کا وقت آ گیا, تھوڑا نہیں نکلا بلند ہو گیا. تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی, اور پھر سیدنا عمر اور باقی صاحب جاگے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری نماز. آپ فرمایا یہی وقت ہے. آپ نے بلال سے کہا اذان دو. ٹھیک ہے. یقین کریں یہ جملے بولتے ہوئے دل نہیں کرتا کہ اس طرح کے میں جملے بولوں, لیکن آپ کے دماغ میں ڈرل نہیں ہوگا. ان نبی علیہ السلام نے ان کو نہیں ڈانٹا کہ بھی آج بلال تیرے اخلاص میں کوئی کمی آ گئی تھی, سورج کو نکلا ہے, ڈیوٹی تیری لگی سی سورج نہ کٹنے دی. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور آپ فرمایا یہی وقت ہے. آپ نے سورج نکلا ہوا اقامت اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی, اور پھر آپ نے فرمایا جب کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جیسے یاد ہے اسی وقت نماز پڑھ لے, یہی نماز کا وقت ہے اس کے لیے. لیکن عادی مجرم نہ ہو کہ ایک روزانہ 2:30 بجے سوتا ہے تو پھر صبح 8 بجے اٹھ کے فجر جماعت کرانا ہے, یہ نہ ہے. نہیں تو یہ کبھی کبھار ایسے. تو اس حدیث سے یہ بھی ایک مسئلہ نکلا. دوسرا مسئلہ نکلا انجینئرنگ والا, انجینئرنگ فرقے والا نہیں, انجینئرنگ والا, کہ سیدنا بلال کی جب ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, جب ان کی عزت بھی سٹیک پہ تھی, ایک عام حالت میں اذان نہیں دی تو سورج نہ نکلنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. جب ان کی عزت سٹیک پہ لگی تھی کہ ان کی ڈیوٹی لگی ہے کہ بھئی آج تو سورج نہیں نکلنا, دھیان کرنا ہی پائی, اس دن تو سورج نکل آیا. اور حضرت بلال کا اللہ تعالیٰ نے کوئی لحاظ نہیں کیا, نعوذ باللہ من ذالک. سر وہ دوسری کہانی تھی, یہ مسلم شریف ہے. اس طرح نہیں سورج رکا کرتے. ٹھیک ہے, یہ سب کی سب کہانیاں چل رہی ہیں. ان کہانیوں کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ یہ رو نہ لگایا کریں, سچی بات بیان کریں. تو سچی بات بیان کریں گے سر, آپ کی پبلک چھٹ جائے گی اور آپ کو رلا کے رو کروا دے گی. یہ مجمع چھٹ جائیں گے. آپ سچی بات کرنا شروع کریں, مجمع چھٹیں گے. یہ حقیقت بات ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں مسجد میں جا کے جناب درس دیں. کس مسجد میں دیں؟ مسجد تو فرقے کی ہوگی, اسی فرقے کی بات ہو سکتی ہے. جس مسجد میں ہر مہینے 11ویں شریف دی جاتی ہو, اشرف صاحب تہاڈی مسجد ہوندی ہے نا 11ویں شریف, اور نہیں ہوندی؟ ہاں فاطمہ مسجد میں, ہاں وہاں پکی 11ویں شریف ہوتی ہے. آپ مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیے, کیا کسی 11ویں کے موقع پہ غنیت الطالبین کھول کے علامہ صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے؟ یہ میں نے سوال اٹھایا. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ نہیں, وہ اول تو بتائیں گے نہیں, اگر بتائیں گے تو کہیں گے وہ عملی تھے. تو اس کتاب میں تو انہوں نے عملی نہیں لکھا ہوا اپنے آپ کو, انہوں نے تو کتاب و سنت سے چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. سر یہ کرنا بھی شروع کر دیں. میں کہتا ہوں عملی کہہ کے بیان کر دیں, کم از کم یہ جمود تو ٹوٹ جائے نا کہ پھر ہمارے پاس, ہم کہتے ہیں عملی کہہ کے بیان کر دیں, پھر ہم یہ کہا کریں گے کہ پیران پیر تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے اور مرید کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا مکھیاں مارنا ہے. ان دسو پیر دی گل منی ہے کہ مرید دی نہیں. یہ نہیں, یہ کہانی نہیں ہوگی. کتاب چینج والی بات نہیں ابھی تک آئی ہے. نہیں, کتاب چینج والی کوئی بات نہیں ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کہ ہمارے اہل سنت کے ائمہ اس کتاب کو مانتے آئے ہیں. یہ آپ کو نیا جو آپ کو جاہل مولوی دیتے لادا ہے, یہ آئینی عدالتی بیان یہ نہیں ہوتا. وہ محلے کے ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے نا, ہم علماء کی بات کر رہے ہیں. علماء جو ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. خود الیاس قادری صاحب اور احمد بریلوی صاحب نے وہ کتاب مانی ہوئی ہے ان کی. ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہے. وہ چند ایک مولوی جو ہے وہ آپ کو بتاؤں میں ایسے ایسے جواب نکال لیتے ہیں کہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ جواب کو سیریس نہ لیا کریں, ان کے بڑے علماء سے پوچھا. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں. ایک انہوں نے کہانی کرائی ہے کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ بت رکھ کے آتے تھے. یہ عام چھوٹے موٹے مولوی تو یہ کہانی کراتے ہیں ہر مسجد کے,
لیکن اگر آپ بریلوی دیوبندیوں کے علماء سے پوچھیں نا تو وہ غصہ کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کب یہ کہا ہے، ہم تو رفع ذہن کو اس کی وجہ سے منسوخ ہی نہیں مانتے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ بت رکھ کے آتے تھے، ہم تو حدیثوں کی وجہ سے منسوخ مانتے ہیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ تو یہ پینترے بدل لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا انہوں نے پبلک کے لیے اور کہانیاں رکھی ہوتی ہیں، اور جب علمی، جب وہ کہتے ہیں نا، جب عدالت میں کیس پیش ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ تو میرا سیاسی بیان تھا، سمجھ آئی؟ وہ جو میں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی وہ تو سیاسی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ جو میں نے 35 پکچر کا الزام لگایا وہ تو سیاسی تھا، اب میں معافی نامہ لکھ دیتا ہوں، میں نے تو سنی سنائی بات آگے کر دی تھی۔ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق